زبردستی تو نہیں بٹھایا گیا ہے، لیکن مجبوری نے ایک دوسرے کے ساتھ بٹھا دیا ہے۔ اس پروگرام پہ بار بار یہ عرض کر دے رہے ہم کہ چونکہ اگر یہ لوگ اگر اتحاد نہیں بناتے تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ فریش الیکشن کی طرف جایا جائے، اور فریش الیکشن کسی بھی پارٹی کو قابل قبول نہیں تھا یا اس کو افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ تو جو ممکنہ صورت بن سکتی تھی، پی ٹی آئی نے تو دروازہ بند کر لیا تھا، ان دو پارٹیوں کا تھا، تو اس لیے ہم نے کہا کہ نئے الیکشن کے خوف کی وجہ سے یہ مجبور ہوں گے، یا سسٹم کے ڈیریل ہونے کی خوف کی وجہ سے یہ مجبور ہوں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حکومت بنائیں، اور بالآخر انہوں نے بنا ہی دیا۔ تو جس مجبوری نے ان کو اکٹھے کرنے اور حکومت بنانے پہ مجبور کیا ہے، وہی مجبوری آگے بھی ان کو چلا کے رکھے گی، اور میرے خیال میں ماضی کی بنسبت بہتر تقسیم کار ہوا ہے، اور کسی نہ کسی حد تک اب الگ الگ پارٹی کی کارکردگی کو جانچا جائے گا۔ اب ایک تو ہم اس کے اگر نیگیٹیولی دیکھ لیں، منفی ذہن کے ساتھ دیکھ لیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمزور حکومت ہے، لیکن اگر ہم ایک دوسرے حوالے سے دیکھ لیں تو دیکھیں یہ ایسی حکومت آ گئی کہ ایک صوبے میں مسلم لیگ نون کی حکومت، دوسرے میں مطلق پیپلز پارٹی کی حکومت، تیسرے صوبے میں مطلق پی ٹی آئی کی حکومت، چوتھے صوبے میں مخلوط حکومت، پھر وفاق میں آئینی ادارے کچھ وہ زیادہ تر پیپلز پارٹی کے پاس اور کم مسلم لیگ نون کے پاس۔ تو ایک لحاظ سے یہ ایک قومی حکومت کا تاثر بھی دیتی ہے، اور اگر سب کی انوالومنٹ ہے، سب کے سٹیکس ہیں، تو اس لحاظ سے ہم اس کو پھر کمزور حکومت نہیں کہہ سکتے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کرپشن میں مقابلہ کرنے کی بجائے کارکردگی میں مقابلہ کر لیں، اور یہ لوگ نااہلی میں مقابلہ کرنے کی بجائے اگر اہلیت میں مقابلہ کر لیں، اور یہ لوگ لاپرواہی کی بجائے اگر ذمہ داری میں مقابلہ کر لیں، تو میرے خیال میں یہ حکومت پھر ماضی کی حکومتوں سے مستحکم بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور پاکستان کو مشکلات سے بھی نکال سکتی ہے۔ یہ بڑا لیکن اگر ماضی کی روش میں ماضی کی طرح عہدوں کے بندربانٹ میں مقابلہ رہا، ماضی کی طرح کرپشن میں مقابلہ رہا، ماضی کی طرح ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مقابلہ رہا، تو پھر تو کوئی حکومت بھی ہو وہ کمزوری ہوگی۔